اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر فیض محمد سکندری پتافی الفیض چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے دوستو، آج ایک اور عنوان کے ساتھ عجائبات قرآن میں سے آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، وہ ہے امانت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امانت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور تاکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے سورۃ الاحزاب۔ وہ امانت جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش فرمایا، تو ان سبوں نے خوف الہی سے ڈر کر اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن انسان نے امانت کے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ امانت در حقیقت کیا چیز تھی؟ تو اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں، مگر حضرت علامہ ساوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس امانت کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ وہ امانت شرعی پابندیوں کی ذمہ داری ہے۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندیوں کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے روبرو پیش فرمایا، تو ان تینوں نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، ہمیں اس بار گراں کے اٹھانے میں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان احکام شریعت کی پابندی کرو گے تو تمہیں بہترین صلہ عطا کیا جائے گا، اور اگر تم شریعت کے حکموں کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو تینوں نے جواب میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، ہم تو بہرحال تیرے حکم کے فرما بردار ہیں، باقی ثواب و عذاب سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن خوف الہی سے ڈر کر کانپتے ہوئے ان تینوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے اپنی معذوری ظاہر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا، تو آپ نے بھی دریافت کیا کہ امانت کی ذمہ داری قبول کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اچھی طرح اس کی پابندی کرو گے تو تمہیں بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو طرح طرح کے عذابوں میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس بار امانت کو اٹھا لیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، میں اس سلسلے میں تیری مدد کروں گا۔ یہ ساوی کا بیان ہے۔ درس ہدایت۔ ابلیس نے سجدہ آدم علیہ السلام کے بارے میں خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ راندہ درگاہ الہی ہو کر دونوں جہاں میں مردود ہو گیا۔ مگر آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے امانت کو اٹھانے کے بارے میں حکم الہی ماننے سے انکار کیا، تو وہ بالکل ماتوب نہیں ہوئے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا راز ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابلیس کے انکار اور آسمانوں وغیرہ کے انکار میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ ابلیس کا انکار بطور استکبار یعنی تکبر سے تھا، اور آسمانوں وغیرہ کا انکار بطور استصغار یعنی تواضع سے تھا۔ یعنی ابلیس نے اپنے کو بڑا سمجھ کر سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ تکبر وہ گناہ عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کو
بہت ناپسند ہے، اور تواضع وہ پیاری ادا ہے جو خداوند قدوس کو بے حد محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس انکار کر کے عذاب دارین کا حقدار بن گیا، اور آسمان وغیرہ انکار کر کے مورد عطاب بھی نہیں ہوئے، بلکہ خدا کے رحم و کرم کے مستحق ہو گئے۔ اللہ اکبر! کہاں استکبار اور کہاں استصغار، کہاں تکبر اور کہاں تواضع، کہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کہاں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، دونوں میں بہت عظیم فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے اور تواضع کا خوگر بنائے، آمین۔ واللہ تعالی عالم، وما علینا الا البلاغ المبین۔